حاضرین انجمن، کل ہمارے سامنے جو 15 اگست آ رہی ہے، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی قربانی کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بھگت سنگھ نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندو کو چوما، اور جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندو پر چڑھایا گیا تھا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے تھے وہ یہ تھی کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو کالی رنگون کی کالی کوٹھی میں دھکیلا گیا تھا تو بہادر شاہ ظفر نے جو جواب دیے تھے، انگریزوں نے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں آپ خیر مانگو جان کی، دم دمے میں دم نہیں آپ خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا، اور ظفر نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیرے ہندوستان کی۔ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا ہے۔ خودی رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہا تھا، آج ہر طرف سے آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین کو اپنی کام، سرکاری ملازمین پر ثبوت دیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے رہنے والے ہندوستان، ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں مل جل کے دیش کے لیے پریم کا پرچار کریں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو بھی مسلم بھی پیدا ہوا ہے، سکھ اور عیسائی بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ میرا عزیز دوستو، اس وقت ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1957 کو جمہوری ملک بنا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے قوانین لکھے، تقریباً 200 سال کی مسلسل قربانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ بھارت کا چپے چپے خون سے لال ہے۔ آزادی تک لاکھوں افراد، علماء، عوام و خواص نے جان و مان کو قربان کیا۔ محترم سامعین، اس عنوان پر بار بار بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کچھ فرقہ پرست تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے اور بار بار قبرستان بھیجنے کی دھمکیاں دے رہی ہے، اور مسلمانوں کو غدار کہہ رہی ہے، جبکہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائی کو، ہم تمام مومن بھائی کو اور